أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، ہمارے کلکتہ کے دوست ہے عمران اکمل چشتی، جی صاحب، جو ابھی رہ رہے فی الحال میں ابو دھابی میں، جی 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 انہوں نے خاص کر کے آپ کو سلام بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سے وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے جی صاحب، نفس، عقل اور روح پر۔ اچھا 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 اچھا، کیونکہ نفس، عقل اور روح، یعنی ان کو جو علیحدگی اس کی تمیز چاہیے کہ نفس کیا ہے، عقل کیا ہے اور روح کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے صاحب، اچھا وضاحت کے لیے کیا ہے اور خاص کر کے بات کی ہے۔ ویسے تو میرا سلام ہے عمران صاحب پر، اور ان کے پیر و مرشد کو میرا سلام ہے، اور بڑے قابل پیر و مرشد کے مرید ہے وہ، اور کافی فکر مند ہے، اکثر جو ہے دین کے متعلق، سلوک طریقت کے متعلق فکر مند رہتے ہیں، اور ان کی فکروں سے، ان کے سوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ غوطہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے سمجھنا، بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ سمجھے ہوئے کے لیے آسان ہے، نہ سمجھ کے لیے مشکل۔ اچھا، بات تو یہ ہے صاحب کہ وجود کے مخصوص باطنی ارباب سے مطلق سوال ہے یہ، وجود کے باطنی ارباب سے مطلق سوال ہے یہ، اور سوال پورا عقل کی فطرت پر ہے، جس کی دلیل ان کو بظاہر چاہیے۔ اس میں گفتگو کرنا بھی کسی کمال سے کم نہیں سمجھتا میں، اور اس کو سمجھنے والے کو بھی کسی کمال سے کم نہیں سمجھتا۔ کیا بات! اس کے سمجھنے والا بھی صاحب کمال سمجھا جائے گا، الحمدللہ۔ دونوں باتیں اپنے مقام پر قابل قبول ہے۔ تو صاحب ایسا ہے نا، آپ یہ نفسوں کے متعلق اگر آئیں کبھی، تو مادی نفس اور ہے جسموں کے اندر، مادی نفسیں اور ہے جسموں کے اندر، انہیں مادی نفسوں کے متعلق جاننا ہے یا فطری نفس کے متعلق؟ اچھا، کیونکہ روحانیت کی جانب سفر کرنے والے اس راستے کے مسافر کے لیے مادی نفس سے زیادہ جاننا ضروری فطری نفس کا ہے۔ اچھا، اس کی عمل کا، اس کے کردار کا، اس کے سلوک کا سارا دار و مدار نفس فطرت پر ہے، کیا بات ہے! جس سے فطرت ظاہر ہوتی ہے، عیا ہوتی ہے۔ دین کے اندر بھی جس سے فطرتوں کا ظہور ہو، اسی کو نفس کہا گیا ہے۔
اور وہ ان کے عنوان بھی ہے, ان کے نام بھی ہے اور مختلف ہے, فقط 4 ہے. وہ نفس امبارہ پہلا نفس, اس سے بھی اپنی فطرت ظاہر ہوتی ہے. نفس لوامہ ہاں جی, دوسرا نفس. نفس محلمہ تیسرا نفس. نفس مطمئنہ چوتھا نفس. قرآن پاک کے اندر بھی انہی نفسوں کے ذکر ہے. انبیاء کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی نفسوں کے متعلق جہاں کہیں نبیوں سے کچھ خامیاں سرزد ہوئی ہے تو اللہ نے اس نفسوں کی نشانی کو پیش کرتے ہوئے اپنے نبیوں سے مخاطب ہوا. یہ قرآن کی روشنی میں ہے. تو نفس وہ ہے جس سے فطرتوں کا ظہور ہوتا ہے, فطرت جس سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ تو نفسوں کا تعارف تھا. اگر آپ کا یہ سمجھنا ہوگا کہ عقل کوئی نفس ہے تو نہیں, اس راستے میں عقل جدا ہے. اس راستے میں عقل جدا ہے کیونکہ عقل جو ہے نا وہ ناظم ہے, نظامت کرتی ہے. کس کی؟ جسم کی اور ارباب نفس کی. کس کی؟ جسم کی اور ارباب نفس کی. جیسی ضروریات ہوتی ہے جس نفس کی, وہ دماغ سے کہتا ہے اور دماغ صفت عقل کے اس کی تمیز کر کے بیان کرتا ہے جسے ہم سمجھ کہتے ہیں. جسے ہم سمجھ کہتے ہیں. تو جس سے سمجھ ظاہر ہو اسے عقل کہتے ہیں. عقل کے اندر بھی خصلتیں ہیں مختلف. وہ خصلت عناصری ہے. اس میں سے ایک عقل آبی کہلاتی ہے, ایک دوسری عقل عقل خاکی کہلاتی ہے, تیسری عقل آتش, اور چوتھی عقل بادی. تو ان کے بھی 4 گروہ ہیں. اچھا, تو ٹھیک ویسے ہی وجود کے اندر ممبر الامام کی حیثیت سے اس وجود کی بھی 4 نفسیں ہیں, جس میں سے پہلی نفس آت ہے, جس میں پہلی نفس تمہاری جو ہے وہ آت ہے. ہاں, پہلی نفس تمہاری آت ہے. اور دوسری جو تمہاری نفس ہے صاحب, وہ تمہاری جو ہے کتنی ہے؟ جی 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 کتنی ہے؟ کیونکہ نظامت کا کام ہے نا, وجود کی نظامت کا کام ہے. گردہ. اچھا, ہاں, دوسری نفس جو ہے تمہاری کتنی ہے یعنی گردہ ہے. جی 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 جی. تیسری نفس جگر ہے صاحب, بٹی ہے. وہ وجود تو گرم رکھتی ہے, خون کو تحریر رکھتی ہے, خون کو سفر دیتی ہے ہمارے جسم کے اندر. کلیجی. جی جی جی. اب چوتھی نفس دل ہے. اچھا, چوتھی نفس دل ہے. ان پر پورا وجود کا نظام چلتا ہے. اور دل با حیثیت دماغ کا رزاق ہے.
اور ان چاروں نفسوں میں سے ہر ترتیب کے حساب سے اگر دیکھا کبھی جائے تو ایک نفس کے ماتحت دوسری نفس ہے. جو نفس جس کسی نفس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے نیچے ہوتی ہے، تو اس کے اوپر والا نفس اس کا رب ہوتا ہے. تو یہ ہر معتبر مقام کے نفس کبیرہ ہے، اور ان نفس کبیرہ کے اندر اربابیت کے تحت ربوبیت بھی ہے، نظام ربوبیت بھی ہے، اور نظام ربوبیت کے اوپر ایک حاکم ہے، اسے رب الارباب کہتے ہیں. وہ رب الارباب در حقیقت میں اس نظام باطنہ کا جو تعلق ہے وہ دماغ ہمارے سر کے پیچھے کے حصے میں ہوتا ہے. اچھا. جس سے نظامت باطنہ چلتی ہے، اور جس سے ہوش و حواس کا نظام چلتا ہے وہ دماغ سر کے آگے کے حصے میں ہوتا ہے. اچھا. اور جس سے ارباب ہاتھ اور پیر کا نظام چلتا ہے، جو اس وجود کے عرش کے تھملے ہے. 12 بروج ہے، یہ 12 بروج ہے، یہ اربابی بروج. اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بروج میں، میں قسم کھاتا ہوں ان بروجوں کی جس پر آسمان ہے، جس پر آسمان ہے. کہ وہ بروج صاحب، اس کا نظام بائیں جانب کے جو ارباب ہے پیر اور ہاتھ، اس کا حکم دائیں جانب کے دماغ سے آتا ہے، اور دائیں جانب کے ہاتھ اور پیر کا حکم بائیں جانب کے دماغ سے آتا ہے. یہ اس طرف کا رب ہے، وہ اس طرف کا رب ہے. یہ رب حاکم ہے. یہ پورا وجود اربابیت اور مختلف قسم کے رب کا، یعنی ربوں کا نظام رکھتا ہے. اور ان تمام ربوں پر اور تمام ارباب پر جو رب ہے وہ رب العالمین ہے. اور پورے وجود نظام پر جو رب العالمین کا نظام چلتا ہے، اب ارباب باطنہ ہو یا ظاہرہ، نفس باطن ہو یا نفس ظاہر ہو، اس کا پورا کا پورا نظام وجود، اس کی پوری نظامت، وہ حیات، وہ کثرت، یہ تمام فعل پر حکم، اور اس کی حیات اور اس کی جاویدانی مکمل طور پر روح کے ماتحت ہوتی ہے. اس لیے اس کا مکمل وجود عالم رب کہلاتا ہے، وہ روح ہے. اچھا. جو عالم ہے، کل عالم وجود، یہ وجود ہی مکمل کل وجود ہے، مکمل عالم ہے، مکمل فطرتوں کے ساتھ، مکمل صفتوں کے ساتھ، مکمل کثرت کے ساتھ. کیا بات ہے. کئی شے مخفی ہے اس میں، اسی راز سے متعلق کئی شے اس عالم میں، بہت شے ہیں، بہت شے ہیں، کروڑوں شے ہیں اس کے اندر. اس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا، جتنی تھی شے، جتنی تھی شے لال و گل میں عیا ہو گئی، جانے کتنی شے ہوں گی اور جو پنہا ہو گئی، مٹی کے نیچے چلے گئی. کیا بات ہے. کئی حادثے ہوتے ہیں، نوجوان بچے مر جاتے ہیں، صحیح صاحب. ان سے جو اولادیں نہیں ہوئی پھر اس کا کیا کرے گی. کئی ایسے ہیں جسم جو صاحب وجود اور صاحب آل تھے،
جو قابل تھے اب وہ مٹ گئے، مٹی میں خاک ہو گئے. اس لیے اقبال نے کہا پنہا ہو گئی. جانے کتنی صورتیں ہوں گی اور دنیا میں آنے والی، جو پنہا ہو گئی مٹی میں مل گئی. ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران صاحب کے لیے روح، نفس اور عقل پر یہ وجاہت مکمل تفسیر کے ساتھ مختصر بیان میں نے مکمل کر دیا. اسے خوب سمجھے، خوب سمجھے، خوب سمجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.